آپ کو جھوٹا کہتے ہوئے چل رہے ہیں، اور آپ کا یقین اور آپ کی بصیرت اور آپ کی نتیجے پر نظر، آپ نے فرمایا بکر بن وائل سے کہ جس پانی سے تم ڈر رہے ہو، میں تم سے کہتا ہوں اگر تم آج 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، میں تم سے آج کہتا ہوں۔ جس فارس کے ڈر سے مجھے نہیں لے جا سکتے، وہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر تمہاری باندیاں ہوں گی اور ان کی اولاد تمہاری غلام ہوگی، میں تم سے کہتا ہوں۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی حال کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر لینا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یا وہ کام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، یہ ایک امتحان تھا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں نے عرض کیا کہ داعی کی نظر ہمیشہ اللہ کے امر پر ہوتی ہے۔ تو وعدے جتنے بھی ہیں سب وعدے برے حالات میں ہیں، سب وعدے برے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری بات کا کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا، سارے وعدے برے حالات میں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام امتحان لیتے ہیں اپنے اتباع کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں نبیوں کا اتباع کرنے والوں کا بھی۔ میں عرض کر چکا حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ واپس چلنا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کے اس حکم کیسے پورا کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ کبھی حکم آئے گا اچھی زندگی کے خلاف اور کبھی ایسا ہوگا کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف۔ ایک معمول چل رہا ہوگا، اچانک حکم آئے گا یوں کرنا ہے۔ چنانچہ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف قبلہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ انصار کے محلے میں گئے ہوئے تھے کسی کی عیادت کے لیے، وہاں حکم نازل ہوا۔ ظہر کی نماز کے دوران حکم آیا، 2 رکعات ہو چکی ہیں، 2 رکعات باقی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کے امر کو بر وقت پورا کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی تو عصر ہو رہی ہے، نماز پوری کر لیں گے تو رخ عصر سے ادھر پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کو وہ حکم دیتے ہیں کہ اس حکم پر ہم چھٹائی کرتے ہیں کہ کون اتباع پر ہے اور کون نافرمانی پر ہے، کون فرما برداری پر ہے، کون اپنی طبیعت کی چاہت پر ہے۔ ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے اچانک حکم لاتے ہیں۔ صاحب اللہ نے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم چھٹائی کے لیے حکم لاتے ہیں، چھٹائی کے لیے حکم لاتے ہیں کون نبی کے اتباع پر ہے اور کون اپنی ہوا اور اپنی خواہش پر ہے۔ اس لیے کہ 2 راستے ہیں، یا طریقہ ہدا ہے یا طریقہ ہوا ہے۔ اگر طریقہ ہوا ہے تو یہ خواہشات کا تباہی کا راستہ ہے، اور اگر اتباع سنت پر ہے تو یہ طریقہ ہدایت کا اور کامیابی کا۔ حکم آیا نماز کے دوران، 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی۔ کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ابھی تو پڑھ لو اثر سے دیکھیں گے؟ نہیں، جس نے حکم کو ٹال دیا اس نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، جس نے حکم پورا کر لیا پر وقت۔ میں عرض کروں گا چنانچہ جب یہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگ بیان کیے۔ اس میں ہے قرآن میں کہ جب ہم کوئی حکم لائیں گے تازہ حکم
تو 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں احمق کہا ہے. سيقول السفهاء من الناس کہ لوگوں میں سے بے عقل لوگ وہ اعتراض کریں گے. کفار نے تو یہ کہا کہ جب آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے اور ہمارے مذہب کو نہیں مانتے تو ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے؟ یہود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا؟ وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے. یہ 2 قسم تو یہ ہو گئی. اور منافقین جن کا کام کرنا نہیں ہوتا، صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے. یہ منافقین کام نہیں کرتے، وہ اعتراض کرتے کہ یہ یوں کیوں کر دیا، اس کو ایسے کیوں کر دیا، ایسے معمول چل رہا تھا ایسے چلتا رہتا، ایسے کیوں کر لیا دیا. ان کا کام یہ ہوتا ہے. تو فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ تیسری قسم اس نے منافقین کی تھی. ان تینوں کو اللہ نے قرآن میں سفہاء کہا ہے. انہیں سوال اٹھایا کہ ان کا قبلہ کیوں بدلا گیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے قبلہ بدلا اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اب تک نبی کے ساتھ چل کر کتنا نبی کے حکم پر، کتنا اتباع پر ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. میرے دوستوں عزیزوں، کوئی کام کرتے کرتے کہیں تک بھی پہنچ جائے، لیکن کوئی ایسا موڑ اور کوئی ایسا امتحان آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس میں آدمی حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. میں عرض کروں گا کتنے باریک امتحان ہوتے ہیں. چنانچہ یہ موقع ہے تحویلۃ اللہ کا. انہیں جانا دیا گیا کہ اب تک آپ نماز غلط پڑھتے تھے کیا؟ www.markazlivebeyan.com. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جو نماز تم نظر پڑھی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی ہے. جو نماز اطلاع کی طرف پڑھو گے یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھو گے. جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ان کا عمل ضائع نہیں ہوتا. حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف کہ بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا گیا. یہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف. فوراً اعلان ہو گیا مدینے کی تمام مسجدوں میں کہ رخ پھیر لیا جائے بیت اللہ کی طرف. حکم آ گیا. یہ ایک موقع ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تعلق رکھنے والوں کا بھی امتحان لیتے تھے کہ انہیں ہم سے کتنی محبت ہے. ایک صحابی تھے اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بڑی صلہ رحمی کے ساتھ اور بڑی خدمت ان کی. آپ نے تمام صحابہ میں سے ان کو چنا اور بلا کر یہ فرمایا ان صحابی سے کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. کیا وجہ ہوئی، کیا جرم ہوا، آپ وجہ بتائیے، میں حکم پورا کر دوں گا. مجھے اس سے انکار نہیں، وجہ بتا دیجیے. کہ نہیں، اگر آپ یہ سوال کر لیں کہ وجہ بتائیں تو آپ وجہ پر قدم اٹھائیں گے، حکم پر قدم نہیں اٹھائیں گے. وہ صحابی دوڑے فوراً سنتے ہی. جب دوڑے تو میں یہاں اتار جا رہا. عرض کیا آپ کا حکم ہے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ آپ کے ایسے تابع ہو جاتے تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق وہ فرماتے ہیں وہ کفر پر تھے، باپ ایمان لا چکے تھے. کہنے لگے ابا جان کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے مگر میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا.
باپ کا احترام ہے۔ باپ نے کہا بیٹے تم نے مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، اگر تم میرے سامنے آ جاتے اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے میں، اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تمہیں تو باپ کا احترام تھا مگر مجھے بیٹے کی شفقت میرے دل میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے مقابلہ کرنے والوں کو اولاد بنا کر رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیازی محبت پر اس امت کو جمع کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امتحان ہوگا، سخت امتحان۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، ان کو درجہ یہ ملا ہوا تھا، مقام یہ ملا ہوا تھا اور اعتماد اتنا ملا ہوا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کی وحی مبارک لکھا کرتے تھے، جو وحی آسمان سے آتی تھی اس کو لکھتے تھے اور آپ پر وحی کے آثار دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب آپ کی وحی ختم ہو اور وہ آپ قرآن کو لکھیں۔ اب بتائیے آج کے زمانے میں اگر کوئی ایک فرد بھی پوری دنیا میں قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے، 12 سال کا بچہ چیخے گا یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی آیت ہے۔ 12 سال کا بچہ پکڑ لے گا، ایک قرآن کی آیت کو بھی انکار نہیں کر سکتے۔ 1500 سال کے بعد آج امت مسلمہ کا قرآن کی ایک ایک آیت پر اس کے قرآن ہونے کا یقین ہے۔ کوئی بولے تو صحیح، لیکن اللہ نے امتحان دیا، اللہ نے امتحان دیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کا جو وحی لکھ رہا ہے اس کا اللہ کے نبی کے وحی ہونے پر کتنا یقین ہے۔ بیٹھے ہوئے امتحانات میں کہہ رہا ہوں، صرف امتحانات۔ حکم اللہ تعالی نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے مراحل نازل کیے، ہم انسان نے کیسے بنایا۔ پہلے یہ نطفہ تھا، اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی ماں کے رحم پر بچے کو مختلف مراحل سے گزار کر کہ یہ پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، سارے مراحل نطفے سے لے کر ہڈی اور چمڑے کے چڑھنے تک کے اللہ نے سارے مراحل پانے بیان کیے۔ اب امتحان آیا، امتحان کا موقع آیا وحی لکھنے والے صحابی کا۔ یہ بہت اہم عرض کر رہا ہوں، ہم دیکھیں تو صحیح کتنا یقین ہے وحی پر۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی سارے مراحل کے بعد، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، اور کیا یہ سے بنانے والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی آپ پر، آپ بھی بولے نہیں، اللہ نے امتحان لیا ان صحابی کا اور ان کی زبان پر بھی یہی الفاظ جاری کر دیے، یہ بول پڑے تھے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ پر آیت نازل ہوئی، فرمائے لکھو، کتنا سخت امتحان ہے۔ یہ کہنے لگے تو میں کہہ رہا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی، لکھو اس کو۔ یہ کہنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، کس کی بات اچھی لگتی ہے، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کو لکھوا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کھڑے ہو گئے وہاں سے، وحی کا انکار کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ کو یہ قرآن آتا ہے، مجھ کو یہ وحی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئی مل جائے تو اس کو قتل کرنا ہے۔ 5 لوگ جن کو قتل کرنا لازم تھا اس نے یہ لکھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ امتحان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنا کہاں تک انہیں یقین ہے نبی پر وحی کے آنے کا۔ یہ امتحان پہ میرے عزیز دوستوں بزرگوں،
میں ان ساری باتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان ہو کر جی رہا ہے، یہ قومیت کا اسلام ہے، یہ اطاعت کا اسلام نہیں ہے۔ مسلمان نام سے جی رہا ہے، یہ قومیت کے اسلام ہے، یہ محبت کے اسلام نہیں ہے۔ مسلمان کے نام سے جی رہا ہے، یہ قومیت کا اسلام ہے، یہ اتباع سنت کے اسلام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا، میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک بہت کیا کہنا چاہیے کہ ادنا سا حکم، ایک صاحب نے آپ کے سامنے کھانا کھایا، لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پیشے سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جس حکم کا انکار کیا جاتا ہے تکبر کی وجہ سے، وہ حکم آدمی کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اس کا انکار آدمی کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے جواب میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، یہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، آپ کو معلوم تھا اس کا ہاتھ درست ہے، آپ کو بتایا گیا نہیں، لیکن انکار کرنے کی وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، جن لوگوں میں www.delhimarkazlivebeyan.com وہ ٹوکنے والوں کو اپنا مقصود سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ارے اللہ کے اس لیے کہ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے۔ برائے عادی فرماتے ہیں، ابو دردا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے۔ اگر کوئی آدمی گڑھے میں گر رہا ہو اور آپ اسے پکڑ لیں، آپ مجھے بتائیے، آپ گڑھے میں گر رہے ہیں، کوئی آپ کو کسی سے پکڑ لے اور آپ تباہی سے بچ جائیں تو آپ کیا ناراض ہوں گے کیا شکر گزار ہوں گے؟ ذرا بتائیں کیسے؟ اگر ٹوک دیا جائے کسی غلطی پر، ٹوکنے والوں کو مخفی یقین کرنا چاہیے کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ٹوک دیا، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے بچا لیا۔ جو لوگ اس طرح کارنامے دنیا میں کرتے ہیں ان کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، ان کے نام دنیا میں مشہور کیے جاتے ہیں، فلاں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، فلاں آدمی نے اتنا آدمی کی جان بچا لی ہے۔ ایسے لوگوں کو تمغے ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، ان کا دنیا میں نام ہوتا ہے۔ تو کوئی آپ کو یہاں پر ٹوک دے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہو اور اس کو کوئی آدمی ٹوک دے اور یہ گناہ کرنے والے جواب میں یہ کہہ دے کہ میاں اپنی خبر لو، تو حدیث کو فرماتے رسول کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ٹوکنے والے کو یہ کہنا اپنی خبر لیجئے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ٹوکنے والے کو یہ کہہ دیں کہ میاں اپنی خبر لو۔ اور یہ چیز عام ہو گئی ہے، بہت عام ہو گئی ہے۔ کوئی کسی کو ٹوک دیتا ہے، فوراً جواب میں کہتا ہے اپنی خبر لیجئے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ اس آیت کے ذیل میں ہے یہ عبداللہ بن مسعود کا قول، اس آیت کے ذیل میں اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ کہتا ہے جی اپنی خبر لو۔ فرمایا کہ جہنم اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹوکنے والے تو محسن ہوتے ہیں، ٹوکنے والا تو محسن ہوتا ہے کہ اس نے ٹوک دیا۔ جن میں تواضع ہوتی ہے ٹوکنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، جن میں کبر ہوتا ہے وہ ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہہ دیا کہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے اس کا ہاتھ چل ہو گیا، اس کے منہ کی طرف پھر اٹھا نہیں۔
میرا عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہیں احکامات. دو چیزیں ہیں سیرت میں، ایک اخبار خبریں، دوسرے احکام. دونوں چیزیں عقل کے، حالات کے، ماحول کے، مزاج کے، حیثیت کے خلاف آتی ہیں. چنانچہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام کرنے والا یہ کتنا حکم کا پابند ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. شریعت میں ایک شکار کی شکل ہے، سجائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار کرنا کو کبھی معلوم کہتے ہیں. کتے ہوتے ہیں سجائے ہوئے، ان کو چھوڑا جاتا ہے شکار پر، وہ شکار کو پکڑ کر لاتے ہیں. یہ شکار کا طریقہ ہے. لیکن اس کتے کے شکار کے حلال ہونے کے لیے اور شکاری کے استعمال کرنے کے لیے شریعت نے کچھ قاعدے، کچھ شرطیں لگائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتے کو چھوڑا جائے شکار پر تو یہ کتا اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کتے کو چھوڑا جائے شکار پر تو یہ کتا شکار میں سے خود نہ کھائے بلکہ لا کر مالک کے حوالے کرے. یہ شرط بھی چلی آسان ہے. تیسری شرط بہت مشکل ہے. تیسری شرط بڑی مشکل ہے کہ جب یہ شکار کے پیچھے دوڑ رہا ہو کتا، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، وہ دوڑ رہا ہے اور شکار قریب ہے، حملہ کرنے کو ہے، آپ اچانک کتے کو آواز دیں اور اس کو روکیں. اگر وہ آپ کے روکنے پر رک جاتا ہے اور شکار پر حملہ نہیں کرتا اور شکار کو چھوڑ دیتا ہے اور مالک کی اطاعت میں واپس ہو جاتا ہے تب تو اس کتے کا شکار حلال ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ حملہ کر دیتا ہے شکار پر اور وہ آپ کے روکنے سے نہیں رکتا تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں. اللہ کسی شکار کے آپ کے لیے قابل استعمال ہونے کے واسطے کتے کا مطیع ہونا شرط ہے تو پھر بندے کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اطاعت کتنی بڑی شرط ہوگی، اسے اندازہ کرنا چاہیے. ایک کتا جو کتا ہے انسان نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، بے عقل ہے. آپ نے صرف اس کو اپنے لیے شکار استعمال کرنے کے لیے کتے کو استعمال کیا ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ اگر یہ کتا آپ کو فرمانبردار نہیں ہے. میرے دوستو عزیزوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات دیکھو، لیکن اطاعت کے بغیر اجتماعیت نہیں. اطاعت کے بغیر اجتماعیت نہیں. صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات غور کریں. کیسے آزمایا جاتا تھا اللہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے موقع پر معزولی کا حکم آیا. میں نے ایک مثال دی ہے کتے سے، اسی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عاملہ اتنا فرما بردار ہوتا تھا. جب خالد کو معزول کیا گیا بالکل فتح کے قریب، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جذبہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، ہم اچانک کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یوں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء تک آ کر امتحانات ختم ہو گئے ہیں، نہیں، امتحان چلتا رہے گا. حضرت خالد کو معزول کیا گیا. جب معزولی کا حکم آیا کہ الحمدللہ اب تو کام پہلے سے زیادہ کریں گے. اب تک تو ذمہ داری کی وجہ سے عام میدان میں اتر کر محنت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب معزولی نے تو ہماری ساری قیودات اور ہماری ساری پابندیاں ختم کر دی ہیں. اب میدان میں مامور ہو کر کام زیادہ کریں گے.
یہ نہیں کہ اگر ہٹا دیا گیا تو اب کام نہیں کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ میں کیا عرض کروں، کیا فرق بنتا ہے ہم میں اور ان میں، آپ ذرا غور کیجیے، کیا فرق بنتا ہے ہم میں اور ان میں۔ وہ معذور ہونے کے بعد کام زیادہ کرتے تھے، یہاں معذولی کام سے بٹھا دیتی ہے، حالانکہ معذولی ترقی کے لیے ہوتی ہے، تنزیل بھی نہیں ہوتی۔ میری بات توجہ چاہیے، تو خالد کو معذور کر دیا تو مزیدار قصہ ہے، غور سے سننا۔ علقمہ ابن علاسہ، ان کی ملاقات ہوئی رات کے اندھیرے میں حضرت عمر سے۔ یہ سمجھے کہ خالد ہے، وہ تھے حضرت عمر، کہ حضرت عمر حضرت خالد حضرت عمر کے قد و قامت حضرت عمر کے مشابہ تھے، لہجہ بھی کچھ حضرت عمر سے ملتا تھا اور قد و قامت بھی، شکل صورت بھی حضرت عمر سے ملتی تھی۔ ملاقات ہوئی حضرت علقمہ کی حضرت عمر سے، یہ سمجھے خالد ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر سے، حضرت علقمہ نے، بات ہو رہی حضرت عمر سے رات کے اندھیرے میں۔ حضرت علقمہ نے کہا کہ اے خالد، تجھے عمر نے جو معذور کیا ہے نا، یہ صرف بڑی اس کی تنگ دلی ایسے کیا ہے، اس نے تنگ دل ہے، تنگ نظر ہے عمر، اس نے دیکھا ایسا کیا ہے۔ اور میرے بھتیجے نے تو حضرت عمر سے کچھ مال لینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو اب میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں عمر سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ حضرت عمر سن رہے ہیں اور وہ حضرت عمر سے حضرت عمر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حضرت خالد سمجھ کر۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا ارادہ ہے، اگر امیر المؤمنین نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو تمہارا آگے کیا پروگرام ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو علقمہ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے خالد، بات یہ ہے کہ یہ عمرہ ہمارے ساتھ جو چاہے کریں، ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے نہ دیں، ہم حق اللہ سے لیں گے، یہ ہمارے ساتھ جو چاہے کریں، ہمیں ان کی ہر حال میں مان کر چلنا ہے۔ یہ حضرت خالد سمجھ کر حضرت عمر سے علقمہ نے ان کو جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش جتنے تیرے علاوہ لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب یہ بات کہہ دیں تو مجھے اللہ کی قسم تم لوگوں کا یہ جذبہ ساری دنیا کے ہاتھ میں آنے سے زیادہ مجھے پسند ہے، یہ فرمایا۔ ہو گئی ملاقات، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ صبح کو حضرت عمر کی مجلس میں حضرت عمر کے سامنے بیٹھے ہوئے حلقے میں حضرت خالد کی حضرت علقمہ نے، حضرت عمر نے پوچھا کہ خالد سچ سچ بتاؤ، رات تم سے علقمہ نے کیا کہا ہے؟ خالد کہنے لگے مجھ سے علقمہ نے، میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے۔ حضرت عمر کا غصہ تھا، ذرا انداز سے پوچھا بتاؤ کیا باتیں کی تم نے رات؟ کہ جی میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا جھوٹ بول رہے، قسم بھی کھا رہے؟ تو حضرت علقمہ خالد سے کہنے لگے اے خالد قسم تو نہ کھا، رات میری تیری ملاقات ہوئی تھی۔ قصہ ہے حضرت علقمہ کہے خالد سے قسم نہ کھاؤ، انکار نہ کرو، حضرت عمر تک بات پہنچ گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم دونوں سچ بول رہے، تم دونوں سچ بول رہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ امتحانات ایسے ہوا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان کا ارادہ کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے۔ اگر کوئی حکم خلاف آ جاتا ہے طبیعت کے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مجھے تو حضرت علقمہ کا جواب بتانا تھا۔
شیخوں نے فرمایا کہ اچھا جب یہ عمر تمہارے ساتھ ایسا ایسا کر رہا ہے اور مومنین تمہارے ساتھ تمہارا ارادہ کیا ہے پھر آگے؟ تو علقمہ نے کہا خالد یہ ہمارے عمرہ ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمیں تو ہر حال میں ان کی مان کر چلنا ہے جو بھی کچھ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نئے سے نئے صحابی کو اور عام سے عام صحابی کو اس بنیاد پر اٹھایا تھا کہ دیکھو ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے چلتے رہنا۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ناگواریاں اور دشواریاں اور دقتیں تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں، سنو جو ناگواریاں اور دقتیں تمہیں ساتھ رہنے میں نظر آ رہی ہیں وہ ان تمام خیروں سے زیادہ بہتر ہیں جو تمہیں کٹ کر اشتراک میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کا قول ہے، جو خیریں تمہیں نظر آ رہی ہیں اشتراک میں، ان خیروں سے کہیں زیادہ بہتر وہ دشواریاں اور ناگواریاں ہیں جو تمہیں اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب ہیں۔ فتنے آئیں گے، آزمائشوں کے، ان سے بچنے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہ عموم میں رہو، جو عموم میں رہتے ہیں وہ فتنوں سے اتنے محفوظ رہتے ہیں کہ فتنے سارے خصوصیات میں ہیں۔ پہلا عمل ہوتا ہے عموم میں رہو۔ دوسری بات فرمائی کہ جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، اور تیسرا فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لو۔ جتنا مسجد کو لازم پکڑنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دعوت میں، تعلیم اور تعلم میں، ذکر و عبادت میں اگر مشغول رہو گے تو تمہارے پاس فتنوں میں الجھنے کے لیے نہ ماحول ہوگا نہ فرصت ہوگی، نہ ماحول ہے نہ فرصت۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ بتایا اور صبر اور اطاعت کا ایسا اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسیحوں سے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا، اٹھا کر پوچھا کہ ابو ذر مسیح کیوں سو رہے ہیں؟ کیا ہم نے گھر بنایا نہیں ہے؟ کیا گھر بنانا ہے؟ جب دنیا میں رہنا نہیں ہے تو گھر کس لیے بنا ہے؟ گھر تو وہ بنا ہے جو دنیا میں رہنا ہے، جب دنیا میں رہنا نہیں تو گھر کیوں بنا ہے؟ انہیں مسجد میں رہتا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتلاؤ کہ جب تمہیں مدینے سے عمرہ میرے بعد نکالیں گے تم کیا کرو گے؟ آج کیا کہ میں مدینے چھوڑ کر ان کے شام چلا جاؤں گا، وہ انبیاء کی زمین ہے، وہاں جا کر رہوں گا۔ فرمایا ملک شام والے تم وہاں سے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ آج کیا میں واپس مدینے آ جاؤں گا، یہاں آ کر رہوں گا۔ فرمایا مدینے والے تمہیں پھر نکالیں گے، یہ حال 32 مرتبہ پھر آئے گا، یہ حال 30 مرتبہ پھر آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ آپ سوال پر سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ معلوم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے صحابہ کا صبر کا ارادہ کب تک ہے۔ آج کیا پھر میں تو ان عمرہ کا مقابلہ کروں گا؟ فرمایا نہیں ہے ابو ذر، درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے حوض کوثر پر مل لینا۔ غفرنی آپ، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اس سے پہلے صبر کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذہن سے نکال دو کہ موت سے پہلے صبر ختم ہوگا۔
یہ میں کہا کرتا ہوں کہ داعی کی موت صبر کے میدان کے اندر، داعی کی قبر صبر کے میدان کے اندر ہوتی ہے، اور کافر کی قبر خواہش کے میدان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی خواہش کا میدان اس کی حیات سے زیادہ ہوتا ہے، اور داعی کے صبر کا میدان اس کی اپنی حیات سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بنایا ملا کہ درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، اور یہ فرمایا کہ اے ابو ذر، جہاں یہ تمہیں عمرہ تقاضوں پر بھیجیں تم ان کی بات مان کر چلتے رہنا، اور جہاں تم اپنے ساتھ لے کر جائیں وہاں ان کے ساتھ چلنا، اور اسی حال پر میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اس سے پہلے مت چھوڑنا۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ ہیں صحابہ اکرام کی اطاعت کے واقعات۔ واقعی یہ نظر آتا ہے کہ جب انہیں کوئی موقع دکھلائی دیتا تھا تو یہ اس موقع کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہدایات پر عمل کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھیجا کہ جاؤ حذیفہ، میدان کی خبر لے کر آؤ، تو فرمایا دیکھو کوئی نیا کام مت کرنا، موقع ملے گا۔ شاید آپ کے ذہنوں میں ہوگی، میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کلب معلم سے، خدائے ہوئے کتے سے۔ تو میں جاؤ میدان کا حال دیکھ کر آؤ، کوئی نیا کام مت کرنا، یہ گئے۔ وہاں پہنچے تو ابو سفیان وہ آگ پر ہاتھ تھاپ رہے تھے، پوری فوج کے سپہ سالار بن کر آئے تھے، مشرکی کی طرف سے سپہ سالار فوج کے بن کر آئے تھے۔ خیال آیا موقع اچھا ہے، قریب تک پہنچ گئے، تیر نکال لیا اور نشانہ لگا لیا۔ میں کہتا ہوں اگر قتل کر دیتے تو شاید کوئی ملامت کرنے والا بھی نہ ہوتا ہے ان کو کہ آپ نے غلط کیا، لیکن صرف یہ خیال آیا کہ نہیں، مجھ سے یہ کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نشانہ لگا لیا تھا لیکن میرے کانوں میں آپ کی آواز آ رہی تھی اور ہدایت مجھے یاد آ رہی تھی کہ کوئی نیا کام مت کرنا جب تک واپس نہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور میں نے ان کو وہیں چھوڑا اسی طرح اور واپس ہو گیا۔ واپسی میں 20 فرشتے گھوڑوں پر سوار ملے، امام باندھے ہوئے تھے، سب ملاقات ہوئی ان سے۔ کہا فرشتوں نے کہ سلام کہہ دینا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے، اور کہہ دینا کہ فتح آ گئی ہے، خوشخبری فتح کی سنا دیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہدایت پر عمل کیا، اللہ نے ابو سفیان کو ہدایت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایسے مجتمع تھے کہ کہیں سے باطل کو داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ یہ اطاعت کی وجہ سے ایسے مجتمع تھے کہ باوجود کوششوں کے، قرابت داریاں، رشتہ داریاں، تجارتی تعلقات، لڑکی لے رکھی ہے، لڑکیاں دے رکھی ہیں، سب کچھ ایک طرف۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کس سے کیا رشتہ ہے، آپ کا کس سے کیا تعلق ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ اور تعلق وہ سارے تعلقات پر غالب ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اللہ کے رسول کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں پوری طرح، کوئی ممکن ہی نہیں۔ لوگوں نے ان روایتوں کی تعبیرات کر کے اور انہیں صوفیہ اور اتقیاء اور انبیاء اور صحابہ کا ایمان سمجھ کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے سطح کی چیز نہیں ہے، حالانکہ اسی ایمان کا حکم ہے، اسی ایمان کی دعوت ہے، اسی ایمان کا حکم ہے، اسی ایمان کی دعوت۔ مکے والوں نے تیار کیا ان کو
کہ ابو سفیان تم یہ کام کر سکتے ہو، ہمارے وکیل بنو اور ہمارے وکیل بن کر جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیروں سے، جو آپ کے مشورے کے اہم لوگ ہیں جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں، جا کر ان کا ذہن بناؤ کہ صلح کی مدت میں توسیع کر دیں۔ عجیب قصہ ہے، عجیب قصہ ہے کہ جا کر بات کرو کہ صلح کی مدت میں توسیع کر دیں۔ ابو سفیان سب کی طرف سے وکیل و متکلم بن کے پہنچے۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے میں یہ مزاج نہیں تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس کی سننی ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، ان کی سننی ہے، بلکہ عملہ اپنے ذمہ داروں کا مشیر ہوتا تھا، غیروں کا وکیل نہیں ہوتا تھا۔ میری بات کی توجہ جاتی ہے۔ مسلمانوں میں ایسی اجتماعیت تھی کہ یہ اسلام کے مشیر ہوتے تھے، کفر کے وکیل نہیں ہوتے تھے۔ صاف صاف بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اتنی حفاظت کی جاتی تھی عملے کی، میری بات توجہ جاتی ہے، اتنی حفاظت عملے کی جاتی تھی کہ جب ہرمزان جس نے بہت سے صحابہ کو قتل کیا، حضرت عمر کے سامنے بیٹھا، حضرت عمر نے فرمایا اس سے گھبراؤ مت، تو سلمان فارسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سلمان سچ بتاؤ اس نے تمہیں کیا رشوت دی؟ کسی کو رشوت نہیں، سچ بتلاؤ تمہارا اس کا کچھ کسی مال پر معاملہ ہوا ہے؟ مجھے یہ خود سے اس لیے یاد آیا کہ اس بات پر کبھی نظر رکھی جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس رمضان سے انہوں نے تعلقات قائم کر لیے ہوں، میں کہا میں تجھے اتنے کا مال دوں گا تو مجھے بچوا دے، حضرت عمر کے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت سلمان فارسی کا یہ کہنا کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ اصل یہ تھی کہ حضرت عمر نے اس سے کہہ دیا ارے گھبراؤ مت۔ میری بات بہت توجہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسی اجتماعیت تھی مسلمانوں میں کہ اگر کمزور سے کمزور مسلمان کسی مشرک کو امان دے دیا کرتا تھا تو یہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ اجتماعیت تھی مسلمانوں میں۔ اگر کوئی کسی مشرک کو کمزور سے کمزور مسلمان امان دے دیتا تھا تو وہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک ادنا مسلمان نے امان دیا۔ لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا افتراق اور ان کی اجتماعیت کا ٹوٹنا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا مسلمانوں کا آدمی کسی ایک مسلمان کو کہہ رہا ہوں میں، بات میری بات کی توجہ جاتی ہے، کسی ایک مسلمان کو امان دے دے اور اس کو معاف کر دے تو دوسرے مسلمانوں کا دوسرا گروہ وہ اس کو معاف نہیں کرے، تو ٹھیک ہے معاف کریں، ہم معاف نہیں کریں۔ ارے سنو تو میں کیا کہہ رہا ہے، حضرت بکر صدیق کا خطبہ ہے یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے کہ اگر کمزور سے کمزور مسلمان کسی مشرک کو امان دے دے تو کسی مسلمان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا دے۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مسلمان کسی مسلمان کو امان دے دے اور معاف کر دے تو مسلمانوں کی دوسری جماعت یہ کہے گی ہم معاف نہیں کریں گے، آپ چاہے معاف کریں۔ آپ غور کیجیے، آپ غور کیجیے نہیں کیا کہہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خواہش نفس اور عصبیت غالب آ جاتی ہے تو آدمی معاف کرنے میں ذلت محسوس کرتا ہے، معاف کرنے میں اس
کو انتقام میں عزت اور درگزر کرنے میں ذلت محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک بات عرض کیا، چنانچہ ایسی اجتماعیت مسلمانوں نے کی کہ ایک بات مشورے میں طے ہو گئی کہ انہوں نے عہد توڑا ہے، لہذا ان کے عہد کو نہ ان کے عہد کو تازہ کیا جائے گا، نہ عہد کو کہ صلح کی مدت کو بڑھایا جائے گا۔ سنو غور سے، انہوں نے بھیجا ابو سفیان کو، جاؤ جا کے بات کرو۔ یہ پہنچے مدینہ منورہ، وکیل بن کر قریش کی طرف سے پہلے جا کر بات کرو کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہماری بات سن لیں اور صلح کی مدت میں توسیع کرا دیں۔ اس وقت نے فرمایا کہ بھائی ہم تو اللہ کے رسول کو ان کے تابع ہیں، ہم سے جو کہا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اور کوئی سنوائی نہیں۔ صاحب منع کر، یہ نہیں کہا ہم بات کریں گے۔ یہاں سے مایوس ہو کر گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر سوتی ہوئی اللہ کی تلوار، ان سے جا کر کہا کہ عمر ذرا بارے میں غور کر لو اور آپ مشورے میں بات رکھ لو اور ذرا اپنے نبی سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری صلح کی مدت میں توسیع کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارا کوئی اگلا عہد ہو جائے نیا، اللہ اس کو بھی توڑے اور پرانے عہد کو بھی توڑے، چلے جاؤ یہاں تمہاری کوئی سنوائی نہیں۔ خیال آیا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان سے بات کر رہا اپنی بیٹی ام حبیبہ آپ کی نکاح میں۔ یہ عورتیں ذرا کمزور دل کی ہوتی ہیں اور ذرا عقل بھی کم رکھتی ہیں، اور گھر کی عورتیں جو اپنے مردوں پر غالب ہوتی ہیں نعوذ باللہ، جی ہاں ان سے بات کی جائے، یہ بات کریں گی اور گھر میں سے بات آئے گی تو یہ تو ان کا خیال تھا ابو سفیان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بات آئے گی تو مان جائیں گے۔ جی ہاں www.delhimarkazlivebyan.com بہادر ہوتی تھی، وہاں پہنچے بیٹی کے گھر، بیٹی کا گھر ظاہر بات ہے کہ باپ بیٹی کے گھر آئے سسرال میں تو باپ کا اعزاز ہوتا ہے، باپ کا اکرام ہوتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے لگے بستر پر تو میں نے کہا ٹھہر جا ناپاک، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اس پر وحی آتی ہے، تو ناپاک ہے، اس میں کہاں بیٹھ رہا ہے، ٹھہر جا۔ میں نے بستر لپیٹا، کہاں بیٹھے گا یار اس لیے آئے تھے کہ تم ذرا بات کر لو، لے جاؤ یہاں سے، ہمارے یہاں مثلا وہی باتیں ہو جاتی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں۔ اللہ حکم میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ ہیں ابتلاءات، جن سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں سے اس پر انعامات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان امتحانات کے بعد ایسے لوگوں کو اپنی دین کی ذمہ داریاں دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ دیکھیے سچی میری بات یاد رکھنا کہ امن اور ہدایت اور دین کی خدمت کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، جو اس بارے میں ذرہ برابر اپنے ذہن میں کوئی لچک نہیں رکھتے فکر کے لیے، سیدھی بات ہے۔ جو لچک رکھتے ہیں اسلام میں، ایسے لوگوں نے اسلام قائم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے جاتے تھے، ناحق مطالبے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو محبوب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہر سنت کے بارے میں
کہ دیکھو سنت کا موقع ہے یا نہیں. عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کیا سنت ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا اگر بھیڑ زیادہ ہو, اچھا اگر بھیڑ زیادہ ہو, اگر نہ لے سکے. ادھر وہ غصہ آ گیا, فرمایا اگر مگر اسلام میں نہیں ہوتا, اگر مگر کو تو یمن میں پھینک دے. اگر مگر کہاں پھینک دے؟ یمن میں, یا دور. ہمارے یہاں اگر وغیرہ نہیں چلتا سنت میں, یہ سنت ہے. ہم نہیں جانتے اس کو کہ اگر بھیڑ زیادہ ہوتی کیا کیا جاتا ہے. ہاں ہم تو سنت جانتے ہیں, یہ سنت ہے. اگر ایسا ہو, اگر ویسا ہو کہ اگر مگر کو پھینک دے یمن میں. سنت کے اتباع کے لیے ہی تو مجاہدہ ہے. اگر سنت کا اگر مجاہدہ ہے, اگر سنت کے اتباع, اگر سنت کی اتباع نہیں ہے تو مجاہدہ نہیں ہے. تو مجاہدہ سنت کی اتباع کے لیے. جس سنت کے کرنے کی سہولت ہو اس سنت کا اتباع مجاہدہ نہیں ہے. جس سنت کا رواج نہیں, جس سنت کا کرنا مشکل ہو, اس سنت کی کوشش کرنا مجاہدہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اتباع سنت مجاہدہ نہیں, احیاء سنت مجاہدہ. اتباع سنت مجاہدہ نہیں بلکہ سنت کا احیاء مجاہدہ ہے. کہ آپ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, اس کوشش پر مجاہدہ ہے, اور اس مجاہدے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کو بسا لیا کرتے رہے. تو مشرکین نے دیکھا کہ ان کو یہ پسند ہے اور یہ اس عمل کا احترام سے کرتے ہیں, تو انہوں نے آپ سے ایک غلط کام کروانے کے لیے, انہوں نے کیا کہہ رہا ہوں, آپ سے غلط کام کروانے کے لیے آپ کو حجر اسود کے بوسہ لینے سے روک دیا. غلط کام کیا تھا؟ غلط کام یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ کام جب کرنے دیں گے جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جائیں. سنو یہ مطالبہ کیا, ہمارے بتوں کے سامنے ہم جھک کر جائیں تو ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے دیں گے. آپ کو محبوب حجر اسود کا بوسہ لینا, انہوں نے شرط یہ لگا دی. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جس حکم کے خلاف قانون آ جائے اس حکم کو چھوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اور یہ میں آپ سے قرآن اٹھا کر ہاتھ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان دعوت کرنی ہے تو یہ اسلام کے خلاف قوانین میں حکم چھوڑے گا, مدد حاصل نہیں کر سکے گا. یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا, قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ ہم دین پہ آنے والی رکاوٹوں میں نصرت صرف ان کی کریں گے جو دین کی نصرت میں مشغول ہوں گے. اور سارے قوانین کے مقابلے میں اسلام کے احکام پر قدم ان کے جمیں گے جس دعوت کے کام میں لگے رہیں گے. حضرت خدا ہمارے بعض علماء تو مفتی جناب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وآلہ صاحب کے خواص میں سے تھے, فرماتے تھے 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دعوت کے بغیر مسلمانوں کی نصرت نہیں. وہ قسم کھا کر کہ 1,00,000 مرتبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں. بڑے امتحان میں گزرے ہیں, 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان اسلام کی دعوت کے بغیر مسلمان کی نصرت نہیں ہو سکتی. اسلام تو میں نے عرض کیا کہ یہ مطالبہ آپ کو خیال آ کر گزر گیا کہ کیا کیا جائے.
اگر صرف انہیں دکھانے کے لیے اشارہ کر دیا جائے ادھر کی طرف، یہ خیال ادھر گیا نبی سے نعوذ باللہ۔ انبیاء علیہ السلام تو ظواہر سے معصوم ہیں، شرک کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، شرک کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ثابت قدم رکھا ہے ہم نے آپ کو، اگر آپ ذرا سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دے، دگنا عذاب آخرت میں دے۔ بات مطلب یہ ہے کہ فرائض عقائد سے لے کر ایک کپڑا پہننے کھانا کھانے کی سنتوں تک مسلمان کبھی بھی خلاف سنت طریقوں کی طرف جھکے گا، ورنہ مسلمان ہی کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اگر اتنا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ میں مولانا صاحب کی بات عرض کرتا ہوں، سمجھتے تھے کہ مسلمان ناقص دین پر چلنا چاہتا ہے حالات کی وجہ سے، اور حالات ہی مسلمانوں کو ناقص کرتے ہیں، کیونکہ جو حالات میں حکم چھوڑتے ہیں ان کا دین ناقص ہوتا ہے، اور جو حالات میں حکم پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کمال زندہ پہنچا دیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ مسلمان کے دین کے نقصان کا جو سبب ہے اصل وہ معاشرے سے سمجھوتا کر لینا ہے۔ یہ بات تو وہی کرتی ہے، اگر ایک سنت کو صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیا جائے یہ اس کا موقع نہیں ہے یا قانون اس کے خلاف ہے، صاف صاف رد کرنا۔ کیونکہ دین کا اصل معاملہ یہ ہے کہ دین میرا اختیاری معاملہ ہے، چاہے وہ دین معاملات کی لائن کا ہو، معاشرے کی لائن کا ہو، لباس و شکل کی لائن کا ہو، وہ عادات اور سنتوں سے متعلق حکم ہو، یہ میرا اپنا اختیار ہے، میرا اختیار، ہم نے دین اختیار کیا ہے۔ جو دین اللہ نے ہمارے لیے اختیار کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے اس دین بھی اختیار کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ اختیار کرے ہم اس کے علاوہ کچھ اختیار کرے؟ ہو نہیں سکتا، وہ غلامی نہیں ہو سکتا کہ جس کا اختیار آقا کے اختیار کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ غلامی نہیں ہو سکتا۔ بنا سے حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ہم سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی ناحق کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایک ہلکا سے امتحان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کہ یہ حق پر کتنا جمتا ہے، یہ اتنا جلدی اکھڑ جاتا ہے، اتنا جلدی دین کو چھوڑ دیتا ہے حالات سے پریشان ہو کر۔ حالانکہ میں کہا کرتا ہوں کہ حالات سایہ ہیں، یہ رہنے نہیں گیا، حالات سایہ کی طرح گزریں گے، حالات سایہ کی طرح گزریں گے۔ خدا نہ کرے کسی حال کو دیکھ کر اگر دین کے خلاف فیصلہ کر لیا تو اس سے برے حال کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی مثال دے کے سنیے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا۔ سنو،
کہ آپ کے پاس لکڑی بہت ہے، ہمارے پاس لوہا ہے، ہمیں لکڑی چاہیے۔ آپ کے تو میلوں میں پھیلا ہوا جنگل ہے لکڑی کا، بے شمار لکڑی آتے ہیں، ہمارے پاس لوہا ہے، ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے، اور زیادہ نہیں، صرف 1 بالش لکڑی چاہیے۔ حضرت کے بیان کا لفظ لفظ جملہ نقل کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا، جنگل کے بادشاہ نے، کہ بھائی ہمارے پاس کی لکڑی ہے اور یہ 1 بالش لکڑی مانگ رہے ہیں، دے دو، کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے وزراء نے کہا، بادشاہ سلامت ایسی غلطی نہ کر بیٹھے گا، ہم نہیں دیں گے۔ نے کہا 1 بالش لکڑی میں کیا کمی آ جائے گی اتنے بڑے جنگل میں، دے دو۔ وزراء نے کہا نہیں، بالکل نہیں دے گا۔ آپ 1 بالش کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کی لکڑی کو نہیں دیں گے۔ بادشاہ نہ مانا اور اس نے غفلت میں پکڑ کر 1 بالش لکڑی لوہے کو دے دی۔ لوہے نے اس لکڑی سے ہٹی بنائی آرے کی۔ آپ ذرا غور کیجیے، حضرت کا بیان نقل کر رہا ہوں۔ اس نے آرے میں لگائی وہ ہٹی اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، سارا جنگل کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، تو کبھی ہمیں اتنے نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ پورا جنگل کاٹ کے لکڑیوں کا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے تھوڑے سے دین کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا غیروں کے مطالبے پر، تو پھر یہ ان کے پورے دین کو کاٹ کے ختم کر دیں گے۔ کی مثال دے کر سمجھیں کہ لوہا کاٹے گا نہیں جب تک لکڑی اس میں شامل نہیں ہوگی، لوہا کاٹے گا نہیں جب لکڑی شامل نہیں ہوگی۔ لکڑی کی ہتھی لگتی ہے، آپ جانتے ہیں، www.delhimarkazlifebean.com بڑے اوزار کے، اس میں سب میں لکڑی، لوہے کا لکڑی شامل ہوتی ہے۔ کوئی اوزار آپ کو لکڑی کے بغیر ملے گا نہیں، چاہے نیامی ہو، بسولا ہو، رندا ہو، آری ہو، سب کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ لکڑی بڑی لکڑیوں کاٹ دیں، کیا ہوتی ہے؟ شکایت کی لکڑی ہے لوہے سے، اتنی بہترین سے میں کاٹ دیتا ہے، یہ رحمیہ تھا۔ اس نے کہا میں کاٹ نہیں سکتا تھا، تمہارا کچھ حصہ میرے ساتھ ملا ہوا، تمہارا کچھ حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ امن ہدایت کا وعدہ صرف ان کے لیے ہے، ان کے اسلام میں کفر کا آمیزش نہ ہو۔ اس میں بات کر رہے ہیں کہ سارے احکام جتنے بھی ہیں، چاہے معاشی کی لائن کے ہوں، عبادات کی لائن کے ہوں، عقائد کی لائن کے ہوں، فرائض کی لائن کے ہوں، ہمارے لوگ تو بتا کر رہے ہیں ایسے کرو، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا امتحان ہے۔ ہم نے تھوڑا چھوڑا اور سارے احکام انسان کی مزاج اور طبیعت اور حالات کے خلاف ہے۔ ڈاڑی اسے اللہ تعالیٰ اچانک حکم لاتا ہے ڈاڑی والا کوئی پولیس حالات کے خلاف۔ پہلے ہم نے تو ہٹائی آپ ذرا غور کیجیے، صحابہ سفر میں رکھیے، کھانا ختم ہو گیا، صحابہ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا، حرام نہیں کیا گیا، اور گدھے ایسے بکروں کی طرح کاٹ کر کھائے جاتے تھے، گوشت بنایا جاتا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ سفر میں ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا کریں؟ صحابہ کرام نے گدھا ذبح کیا، گوشت بنایا، اور جب وہ گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا اور کھانا تیار ہونے کو تھا، آپ ذرا اندازہ کیجیے
کسی کو بھوک کی شدت ہو اور کھانا تیار ہونے کو ہو، وہ آدمی اس قدر بے چین ہوگا کھانا کھانے کے لیے. اللہ بھی دیکھ رہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حلال گوشت پکا تیار ہو رہا ہے. اچانک حکم آیا کہ جاؤ اعلان کر جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا. پہلے حلال ہوتا ہے. آپ میں صحابہ سے ہانڈی توڑ دو اور کھانا پھینک دو. اللہ نے حرام کر دیا. وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے حکم کو بر وقت پورا کرتے ہیں نہیں. اس لیے میں ہاتھ کہا کرتا ہوں کہ دعوت اور عبادت کے عوامل ایسے ہیں، نہ ان کو ٹال سکتے ہیں نہ ان کی دوسرے ڈال سکتے ہیں. دعوت اور عبادت کے احکام ایسے ہیں کہ جب حکم آئے پورا کرو، جب حکم آئے پورا کرو. نہ ٹال سکتے ہیں نہ کسی سے ڈال سکتے ہیں. تو ہم بھی کریں آپ کریے. اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے، جزوی دین پر نہیں. جزوی دین پر نہیں، اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک پرزہ اس مشین کا نہ ہو تو پوری مشین بیکار ہو جائے، یہ پورا کارخانہ تباہ ہو جائے. ایک پرزہ یہ انسان کی ہاتھ میں بنائی مشینوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کامل نہیں ہے تو ان سے کوئی مال نہیں بن سکتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو دین اللہ نے دیا ہے کامل مکمل دین بنا کر، آپ بتائیے اس ناقص دین سے مسلمان دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ کامیاب تو وہ ہوئے ہیں جو پورے دین پر چل کر دکھے. اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، بیروکے نہیں. بیروکے وہ ہوتے ہیں جو ماحول اور زمانہ دیکھ کر چلتے ہیں. یہاں کس لباس کا ماحول ہے، یہاں کس لباس کا موقع ہے. نہیں، مسلمان بہروپیہ نہیں ہوتا کہ ان کا مسلم روپ اور ہوگا، باہر اور ہوگا، شادی میں اور ہوگا، مدرسے میں اور ہوگا. نہیں، جیسا نہیں. مسلمان تو ہر حال میں، ہر ماحول میں سنت سے ایسا مزین ہوگا کہ اس کو کسی ماحول میں سنت عمل کرنے سے کوئی عار نہیں، اور ذرا برابر میں تو ساتھ کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ کہلاتی ہے. قانون کے خلاف ہوگا یہ مانیں گے، ماحول کے خلاف ہوگا یہ مغلوب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم اپنے معاشرے پر انفرادی طور پر چل رہی ہے وہ قوم مردہ کہلاتی ہے، جو قوم معاشرے پر مجتمع ہوتی ہے وہ قوم زندہ کہلاتی ہے. سارے قوانین کی رعایت کریں گے، سارے قوانین کی رعایت کریں گے، کیونکہ یہ قوم زندہ قوم ہے. جو اپنے معاشرے پر مجتمع ہے وہ زندہ قوم ہے، جو اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے وہ مردہ قوم ہے. میں پکی یقینی عبادت کروں. سنت کو ایک اگر چھوڑ دینا تو یہ فرض نہیں ہے. ہم ابھی سمجھے نہیں کہ فرض اور واجب اور سنت کا جو فرق ہے یہ فرق کس اعتبار سے تھا. لوگ یہ نہیں سمجھے. لوگ یہ سمجھے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ہر چیز مطلب نہیں ہے سنت اور فرض کے درمیان. یہ ذہن سے نکال دو. فرائض کا ادا کرنا کفر سے نکلنے کی شرائط ہے.
کہ آپ کافر نہیں ہیں، یہ فرائض کا ادا کرنا اپنے آپ کو کفر سے بری بتلانے کے لیے، یعنی کفر سے بری، ورنہ فرائض کا ادا کر لینا یہ اسلام، یہ قانون اسلام نہیں ہے، یہ قانون اسلام نہیں ہے۔ فرائض کا ادا ہونا یہ تو آپ کفر سے نکلے ہیں، آپ کفر سے نکلے ہیں۔ جیسے کوئی چوزہ انڈے سے نکلتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ فرائض کا ادا کریں، اس سے زیادہ نہیں، 700 فرائض ادا کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے کوئی چوزہ انڈے سے باہر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا تعارف ہو جائے یہ ممکن نہیں، لیکن اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں مسلمان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہیں۔ میں اللہ کی قسم والے دے سکتا ہوں، دین کے کسی معاملے میں پیر میں کوئی رکاوٹ نہیں، باہر سے کوئی رکاوٹ دین کے بارے میں نہیں۔ جو مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دین میں رکاوٹ باہر سے ہے، خدا کی قسم غلط سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے۔ میں اس کی بات نقل کرتا ہوں، میں یہ ایسا نکلنے کے بعد ایک کام ہے آگے ایسیا کہ مسلمانوں کو اقتدار کیوں نہیں دیا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے مسلمان کو اقتدار ملے گا، پھر مسلمان اقتدار کی قوت سے اسلام کو قائم کرے گا۔ حالانکہ یہ بات مجھے ایک جانتا ہے کہ جہاں اقتدار ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اقتدار حاصل وہاں اسلام نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا ہے حضرت سے کہ مسلمان کو اقتدار کیوں نہیں حاصل ہوتا تاکہ اقتدار اسلام قائم ہو۔ لیکن ایسی بات سمجھ فرمایا، مجھے بات کا جواب دو۔ ایک باپ ہے، اس کا بڑا کارخانہ ہے، بہت مالدار ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ذرا تجارتی ذہن بنانے کے لیے اور اپنے کام کا بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کر کے دے دی، یا بڑے دکان چلاؤ، اس سے 10,000 روپے کا مال رکھوا دیا، کرایے کی دکان لے لی، جاؤ دکان چلاؤ دیکھنے کے لیے۔ یہ بیٹا نہ دکان میں بیٹھا، نہ دکان کو وقت دیا، جو مال لیا تھا وہ ضائع ہو گیا، دکان کی کرایہ الگ گیا۔ ویسے پوچھا ان سے آپ سے کہ تم مجھے یہ بات کا جواب دے دو، کیا یہ باپ کارخانہ بیٹے کے حوالے کر دے گا؟ تم مجھے جواب دے دو، کیا یہ باپ کارخانہ بیٹے کے حوالے کر دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ جس کام کو تم سہولت سے کر سکتے تھے، تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار ہے دکان چلانا، تم نے اس کو ضائع کر دیا، تو جو ایک چھوٹی دکان نہیں چلا سکا وہ بڑا کارخانے کیسے چلا لے گا؟ نے فرمایا میں یہی کہنا چاہتا ہوں، مسلمان کو زندگی پر چلنے کا اختیار حاصل ہے، اگر مسلمان اس ان کو بھی ضائع کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمان کو وہ کام کیسے دے دیں جس کے اختیار کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ پہلے مال ہاتھ میں ہو، اسباب ہاتھ میں ہو، پھر یہ ان مال اور اسباب کے ذریعے غیروں سے مقابلے میں آگے بڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں اجتماعی طور پر کہ ہمیں کبھی فتح حاصل نہیں ہوئی، نہ عادت سے، نہ عجت سے، نہ تعداد سے، نہ اقتدار سے، کبھی ہمیں اللہ نے جیسی مدد کی ہے، ہماری اللہ نے ہماری مدد جس چیز میں صورت پر کی ہے، نہ تعداد سے، نہ اقتدار سے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمیں اللہ نے جیسے غلبہ دیا ہے، دین پر غلبہ دیا ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا،
دو وجہ ہے مسلمان کے مغلوب رہنے کی، دو وجہ ہے مسلمان کے مغلوب رہنے کی، اور دو وجہ ہے مسلمان کے غالب نہ آنے کی۔ دو وجہ ہے مسلمان کے مغلوب رہنے کی۔ ایک وجہ ہے غیروں کے ملک و مال کی حرص مسلمان کے دل میں، یہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں غیروں کے مال کی حرص ہے تو غیروں کے دل میں مسلمانوں کے اسلام کی حرص کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ میرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ کیا ہے، تم کھیل میں لگ رہے یہاں سے ہونے بیٹھتے سنو۔ پہلی وجہ مسلمان کے مغلوب ہونے کی، اگر مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کی حرص ہے تو غیروں کے دل میں مسلمان کے دل کی حرص کوئی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں ہوتا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کی حرص ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں ہوتا۔ انتقام کا جذبہ اور ملک و مال کا جذبہ، یہ دو جذبے مسلمان کے دلوں میں اتنے برے جذبے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی ان جذبے کو، ان جذبات کو نہیں سمجھے، کبھی نہیں۔ یہ دو جذبے بہت گندے جذبے ہیں، ایک غیروں کے انتقام کا جذبہ، ان کی ہلاکت کا جذبہ، اور ان کے ملک و مال کی طرف۔ یہ دو چور ہیں مسلمانوں کے دل میں، جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، میری بات یاد رکھیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے اللہ سے ہدایت کو چاہو، یہ اللہ کے یہاں شرط ہے، یہ اللہ کے یہاں شرط ہے۔ اللہ کو تو نبی کا ستانے والوں کے لیے بددعا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہاں تو مسلمان کے لیے بددعا کرنے کو تیار ہے، وہاں آپ ستانے والوں کے لیے بددعا کرنا چاہیں، اللہ کہ نہیں، آپ اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی حق نہیں آپ کو اس کا کہ آپ ستانے والوں کے لیے بددعا کریں، آپ ہدایت کے لیے دعا کریں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی نے ہدایت دے کر آپ کا معاون بنانا ہے اور کسی نے ہدایت نہ دے کر آزاد دینا ہے، ہم جانتے ہیں، اس میں آپ کو کیا مطلب ہے، آپ کسی کا مطلب۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے، ہر مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے اور جنت لانے کا ان کی دعاؤں میں اور ان کے دلوں میں اس کا جذبہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ اور دوسری بات یہ میں نے عرض کی ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر ان کے ملک و مال کے حرص اسلام کے دل میں ہے تو یہ مسلمان ان کی طرح دنیا کا طالب، آخرت کا طالب نہیں ہے۔ جو آج جو مسلمان خود اپنے لیے آخرت کا طالب نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے آخرت کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور کیجیے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو مسلمان اپنے لیے آخرت کا طالب نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے آخرت کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اندر چور، جو اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں میں عام ہے۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ اسلام کا جواب ہے، اسلام میں زبردستی ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ کھڑا کھوٹا وہ تو واضح ہو چکا ہے، کھڑا کھوٹا واضح ہو چکا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کھڑا کھوٹا نے کھول دیا ہے، جدھر بھی جائے ایمان لائے، کوئی جائے وہ اختیار کرے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں اکراہ نہیں ہے، اسلام میں اکراہ نہیں ہے، اسلام پر احکام ہے کہ اسلام زبردستی مسلمان کرتا ہے، اسلام میں اکراہ نہیں۔ اور یہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا اکراہ فی الدین مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں سے کوئی